اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ مذہب شناسی کے دروس کا تیسرا درس آپ کی خدمت میں۔ پہلے درس میں ہم نے خود شناسی کی اہمیت اور ضرورت پہ گفتگو کی، اور دوسرے درس میں شناخت، معرفت اور علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، ان پہ گفتگو ہوئی۔ تیسرے درس کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آیا انسان کے وجود میں حواس، عقل اور قلب یعنی دل کے علاوہ بھی کوئی اور سرچشمہ ہے معلومات حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، یا بنیادی طور پر یہی تین سورسز ہیں جن سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے؟ دینی تعلیمات بالخصوص قرآن مجید اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایات میں ایک اور مفہوم ہے جس سے فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے، انسان کی خلقت عمل میں آئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فطری ہونے کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ اور دینی امور کا، دینی تعلیمات بالخصوص عقائد کے مہم حصے کا فطرت سے کیا تعلق ہے انسان کی؟ سب سے پہلے فطرت کا معنی کرتے ہیں۔ فطرت تخلیق کے لیے تین لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ خلقت کا لفظ آیا ہے، اور بدی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور فطرہ کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ تینوں ایک لحاظ سے ایک ہی معنی پہ دلالت کرتے ہیں، ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ خلقہ یعنی کسی چیز کو خلق کرنا، خلق یعنی اللہ نے خلق کیا کسی چیز کو۔ فطرہ کے معنی بھی خلق کرنے کے ہیں، اور بدع کے معنی بھی خلق کرنے کے ہیں۔ البتہ تینوں کے معنی میں ایک مختصر ڈفرینٹ اور فرق پایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم کسی چیز کو بناتے ہیں، سابقہ اس کا ماڈل، نمونہ، یا اس کے جو تخلیقی عناصر ہیں وہ پہلے موجود ہوتے ہیں، انہی سے کوئی دوسری چیز ہم بنا لیتے ہیں۔ تو مثلا ایک مادہ پہلے سے ہے، کچھ عناصر ہیں، ان کی ترکیب سے ہم ایک دوسری چیز بناتے ہیں، تو یہ تخلیق کہلاتی ہے۔ اور فطرہ اسی لیے قرآن میں اللہ کے لیے اللہ فاطر السماوات والارض، یعنی اللہ آسمان و زمین کے خلق کرنے والے ہیں، خالق ہیں۔ اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے وجود میں لانے والے ہیں۔ اسی طرح خلقہ کا لفظ بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فرق ان میں یہ ہے کہ فطرہ کے معنی جب ہم کہتے ہیں اللہ فاطر السماوات والارض، یعنی کسی چیز کو بنانا ایسی حالت میں کہ اس کا ماڈل، نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو، حتیٰ اس کے
عناصر میں سے بھی کوئی عنصر پہلے سے بالکل ہی موجود نہ ہو، وہ جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے بالکل ہی عدم سے کسی چیز کو وجود بخشنا، یعنی بے سابقہ ہے، ایک ابتکاری صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرنا، تو اس سے کہا جاتا ہے فطرہ۔ اللہ کی تخلیق میں، عالم ہستی میں، پورے یونیورسل میں جتنی مخلوقات ہیں، جب پہلی دفعہ یہ وجود میں آئیں تو ان کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا، اور کل عالم ہستی بالکل ہی عدم سے، یعنی جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ نے ابتکاری صلاحیت کے ذریعے سے اس کو وجود بخشا، اس کو کہتے ہیں فطرت۔ اب آئیں انسان میں فطرت کے معنی کیا ہیں؟ فطرت کے معنی ہیں وہ خاص خصوصیات جن میں ڈھل کے انسان کا وجود بنا ہے۔ یعنی دیکھیں، جس طرح بچھو جب بنا ہے تو اس بچھو کے وجود کی کچھ خاص شکل ہے، کیفیتیں ہیں، اس کی حالتیں ہیں، اور اس کی یہ وجود میں شامل ہیں، مثلا ڈنگ مارنا، کاٹنا مثلا۔ اسی طرح مختلف حیوانات اور مختلف اشیاء اپنی صفات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں، اور انسان کو بھی اللہ نے ایک خاص مخصوص طرز تخلیق کے ذریعے سے وجود بخشا ہے، کہ انسان میں جو انسان کے وجود میں، انسان کی تخلیق میں جو خاص قالب میں ڈال کے، جس سانچے میں ڈال کے اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے، وہ ایک مخصوص سانچہ ہے، اس کی اپنی خاص خصوصیات ہیں جو دوسری چیزیں نہیں رکھتی ہیں۔ اسی کا نام ہے فطرت، یعنی ایک مخصوص طرح کی خلقت جو انسان رکھتا ہے، دوسری چیزیں نہیں رکھتی ہیں۔ مثلا انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان پیاسا ہو جاتا ہے، انسان غصہ کرتا ہے، انسان نفرت کرتا ہے، انسان شوق رکھتا ہے، انسان محبت کرتا ہے، اور انسان میں ہمدردی پائی جاتی ہے، اور اعلیٰ نمونے کی ہمدردی، ورنہ نچلے سطح کی ہمدردیوں کا اظہار تو مختلف حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ اور انسان میں اجتماعی شعور اور حس پایا جاتا ہے، یعنی اپنی ہم نوع کے متعلق سوچتا ہے، صرف فردی سوچ نہیں رکھتا ہے۔ اور انسان کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں، انسان کے دل میں اچھائی کے خیالات بھی آتے ہیں اور برائی کے خیالات میں بھی آتے ہیں، جبکہ پتھر میں ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا ایک حیوانات میں سے کسی حیوان میں یہ بات نہیں ہے کہ اس میں اعلیٰ اور اچھے جو ہے کوالٹی کی جو ہے اس میں احساسات اور جذبات ہوں، یا انسان حیوانات میں سے کسی میں حقیقت کو تلاش کرنے اور جاننے کا شوق ہو، یہ چیز ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی تخلیق کچھ دوسرے انداز میں ہوئی ہے، کچھ الگ خصوصیات کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہے، لیکن انسان جن خصوصیات کے ساتھ اس کے وجود کی جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ صرف انسان سے مخصوص ہیں، پھر دوسری مخلوقات میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دین انسان کی فطرت میں ہے، یعنی دینداری اور دین انسان کی فطرت میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی تعلیمات اور کل دین، یعنی پورا کا پورا دین، وہ انبیاء کے ذریعے سے باہر سے انسان میں
انسان کے دل و دماغ میں نہیں رکھا گیا ہے، باہر سے تعلیمات کے ذریعے سے، دوسری چیزوں کے ذریعے سے ایجاد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دین اور دینداری انسان کی خلقت کا حصہ ہے، یعنی اس کے وجود کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز کا نام ہے دین۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی بعث فیہم رسولا، وہ اللہ ہی ہیں جس نے ان کی طرف رسول بھیجے، وواتر الیہم الانبیاء، اور مختلف ادوار میں مختلف انبیاء بھیجے، لیستعدوہم میثاق فطرت، تاکہ انسانوں کو ان کی فطرت کی طرف توجہ دلایا جائے، اور وَيُثِيرُ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، کہ انسانوں کی عقلوں میں، انسانوں کی فطرت میں، دلوں میں جو گرد و غبار کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں ان کو صاف کرنے آئے ہیں۔ جیسے ہی انسان کا دل و دماغ صاف ہو نارمل حالت میں، تو دین خود بخود اس کی ضرورت کا احساس، مثلا خدا کے وجود کا احساس انسان کے دل سے اٹھنے والی ایک آواز کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو ہم نے، جیسے بہت سارے معلومات ہمارے پاس نہیں تھے، ہم نے سیکھا اور جانا تو وہ ہمارے ذہن میں آئے، لیکن دینی تعلیمات، مثلا اچھائی برائی کا کانسیپٹ، مثلا ظلم بری چیز ہے اور عدل و انصاف بہت اچھی چیز ہے۔ اب عدل و انصاف کا اچھا ہونا اور ظلم کا برا ہونا، یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر اس کو نہ بتایا جائے، نہ سکھایا جائے تو اس کو پتہ نہ چلے، بلکہ انسان اگر کچھ بھی پڑھا نہ ہو، کچھ بھی اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، تو اپنی فطرت کی بنیاد پہ اس کو اگر معاشرے سے کاٹ کے کسی الگ تھلگ جگہ میں اکیلے ایک انسان کو پروان چڑھایا جائے، اس کو کچھ نہ سکھایا جائے، تو بھی کچھ چیزیں انسان اپنی فطرت کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو مان رہا ہوتا ہے، یعنی ظلم کی برائی کا خود سے احساس کر لیتا ہے۔ اور انسان کے دل میں جب کسی مشکل میں پھنسے گا، اپنے وجود کو جب مشکلات میں گرفتار دیکھتا ہے، تو یہ فطرت جو انسان کی وجود کی گہرائیوں میں ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے خدا کو جو ہے وہ اللہ کا لفظ نکل رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب اور مالک اور خالق کی طرف خلوص دل سے توجہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو جو صلاحیتیں ملی ہیں، زندگی ملی ہے، علم ملا ہے، عقل و شعور ہے، جتنی اس کی صفات ہیں، یہ سب لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں۔ مثلا ایک حد تک ہم جان سکتے ہیں، ہماری سخاوت، ہماری شجاعت، ہمارے جتنی اچھی بری صفات ہیں وہ ایک حد میں ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم۔ تو ایسے میں جب ہم اپنے کو عاجز پاتے ہیں، ہم اپنے کو کمزور پاتے ہیں، بہت سارے مسائل کے حل میں ہم خود کو بے بس دیکھتے ہیں، عاجز اور ناتواں ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ خدا کی یاد اور خدا کا تصور ہماری فطرت کا حصہ ہے، یعنی یہ ہمارے وجود میں دنیا میں آتے وقت ڈالی گئی ہیں۔ ہمارا وجود ہمارا خمیر، ہمارے وجود کا خمیر انہی چیزوں سے بنا ہے کہ ہم مثلا خدا کو یاد کریں۔ بس کچھ چیزیں انسان اپنے وجود میں فطرت کے شکل میں رکھتا ہے۔ اب
انسان کے جو حسی معلومات ہیں، انسان کے جو عقلی معلومات ہیں، انسان کے جو قلبی معلومات ہیں، اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں انسان اپنی فطرت میں رکھتا ہے. یعنی انسان کے وجود کی جو تخلیق ہوئی ہے، جو جس سانچے میں انسانی وجود کو ڈالا گیا ہے، اس سانچے کی حقیقت یہی ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنی تخلیق کے ساتھ ہی رکھتا ہے. بھوک لگتی ہے، نفرت کرتا ہے. بس یہ ایسا انسان ہم فرض نہیں کر سکتے ہیں کہ جو مثلاً نہ نفرت رکھتا ہو نہ محبت رکھتا ہو، اور مثلاً نہ سیکھنے کا شوق ہو، حق اور حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کا شوق بھی نہ رکھتا ہو، اور اس کو بھوک نہ لگتی ہو، پیاس نہ لگتی ہو بالکل ہی، اور وہ جنسی مختلف غرائز نہ رکھتا ہو. ہم انسان ہونا یعنی کیا مطلب؟ انسان یعنی انہی چیزوں سے بنا ہوا ایک اس کی سرشت اور اس کا خمیر جن چیزوں میں ڈلا ہے، وہی چیزیں امور فطری کہلاتی ہیں. جو چیزیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں اس کی چند خصوصیات ہیں جو دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی ہیں. یعنی فطری امور میں کی جو ہے، فطری امور کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. جو بھی چیز فطری ہوگی اس کی یہ 4 صفات ہوں گی. البتہ ہم بعض دفعہ کچھ چیزوں کو مکس کرتے ہیں. مثلاً کچھ چیزیں عادت ہوتی ہیں انسان کی، کچھ چیزیں انسان کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں غرائز، غریزہ کہا جاتا ہے جو انسان میں پایا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں فطری ہوا کرتی ہیں. بس فطرت، طبیعت، عادت اور غریزے میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ عادت انسان کسی چیز کی متعدد دفعہ پریکٹس یا مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے. مثلاً اب سگریٹ پی رہا ہے، کوئی عادت بنی ہے اس کی، تو نہیں کہا جاتا ہے کہ سگریٹ پینا اس کی فطرت کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سگریٹ پینے کی عادت اس نے بنا لی ہے، اس کے وجود میں پہلے سے نہیں تھی یہ چیز. اسی طرح مثلاً ڈرائیونگ کرنا انسان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، یہ اس نے پریکٹس کر کے، مشق کر کے، تمرین کے ذریعے سے ایک چیز سیکھ لی ہے. طبیعت اوورآل ایسا لفظ ہے جو ہر مادی شے کی خصوصیات کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں پرانے زمانے میں فزک اور کیمسٹری کے اصول کو، اس سبجیکٹ کو علوم طبعیات کہا جاتا ہے. یعنی مادی اشیاء کی خصوصیات اور ان کی صفات. بس طبیعت یعنی یہ ہے کہ مثلاً کہتے ہیں بچھو کی طبیعت میں ہے کہ وہ ڈنگ مارتا ہے، سانپ کی طبیعت میں ہے کہ وہ جو ہے ڈستا ہے، اور کتے کی مثلاً طبیعت میں ہے کہ وہ کاٹتا ہے. تو یہ طبیعت ایک عام ہے جو مادی موجودات سے لے کے انسانی باڈی میں جو قوانین، اصول اور سسٹمز اس میں پائے جاتے ہیں ان کو طبیعت کہا جاتا ہے. اور عادت یعنی وہ چیزیں جو انسان نے تمرین کے ذریعے سے حاصل کی ہوں. یعنی ایک کام کو کئی دفعہ مسلسل انجام دینے کے بعد جو اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، یہ عادت کی چیز پہلے سے اس کے وجود میں نہیں تھی. اور غریزہ کچھ چیزیں کہتے ہیں، مثلاً غریزہ حیوانات میں ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے غریزہ جنسی ہے. یہ یا بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طلب ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی طلب ہوتی ہے. یہ غرائز ہیں انسان کے. طبیعت مادی چیزوں سے مربوط ہے، جبکہ عادت انسان کے اکتسابی چیزوں سے مربوط ہے. اور غریزہ انسان اور حیوان دونوں کی وہ خواہشات یا وہ چیزیں جو انسان کے وجود کے بقا کے لیے یا اس کے وجود میں جو ہے
ہیں لیکن مشترک ہیں انسان اور حیوان میں، لیکن فطرت یعنی انسان کے ان اعلیٰ صفات کو کہا جاتا ہے جو انسان ہونے کے ناطے اس کے وجود کا حصہ ہیں، یعنی یہ فطری امور پھر حیوانات میں نہیں پائے جاتے ہیں، یہ فطری امور پھر مادی چیزوں میں، پتھر میں، درخت میں اور زمین میں اور دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی۔ فطری امور کی 4 خصوصیات بیان کر کے اس درس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ فطری امور میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی وہ تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں، جو چیز فطری ہوگی وہ ہر انسان میں پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ فطری امور کچھ انسانوں میں ہو اور کچھ انسانوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ فطری جو چیزیں ہیں انسان کے اندر وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں، وہ ہمیشہ جب تک انسان ہے قیامت تک، اور جب سے انسان آیا ہے یہ اس کے وجود کا حصہ ہیں، یعنی تبدیلی اور چینجنگ ان میں نہیں آ سکتی ہے فطری امور میں۔ اور فطری امور عادت کی طرح سیکھ کے، پریکٹس کے ذریعے سے، مشق کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ پہلے سے انسان کے اندر وجود کا حصہ ہیں اس میں جو ہے باہر سے سیکھ کے انسان اپنے وجود کا حصہ نہیں بنا لیتا ہے۔ چوتھی اور مہم ترین خصوصیت فطری امور کی، جو چیزیں فطری ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ معنوی ہیں اور بلند اور مرتبہ ہیں، یعنی یہ فطری امور انسان کے وجود سے، انسان ہونے کے ناطے جو چیزیں اس میں ہیں دوسروں میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ امور فطری کہلاتی ہیں۔ اور امور فطری معمولاً نہیں کہا جاتا ہے کہ انسان کے مثلاً جو ہے کھانا پینا فطرت کا حصہ ہے، یہ غریزہ ہے جو حیوان اور انسان دونوں میں مشترک طور پہ پایا جاتا ہے۔ امور غریزی اور طبعی جو امور ہیں یہ مشترک ہیں انسان اور حیوان اور دوسری مادی چیزوں میں، لیکن فطری امور صرف اور صرف انسان سے مخصوص ہیں۔ اور جیسے کہ مثلاً انسان کے دل میں الہام ہوتا ہے، کچھ چیزیں جیسے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، الہامی امور کسی حیوان پہ آج تک الہام نہیں ہوا ہے، اور یا عالی بلند مرتبہ ظریف اور نازک خیالات انسان کے علاوہ دوسرے موجودات کے دل و دماغ میں نہیں آتے ہیں، اور اعلیٰ اقدار اور ویلیوز جو انسان ہونے کے ناطے انسان کے شرف کو بڑھاتے ہیں، انسان کے مرتبے کو بڑھاتے ہیں، یہ چیزیں انسان کے علاوہ دوسری موجودات میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ فطرت کے اوپر آگے 2-4 سوالات اٹھتے ہیں، وہ مزید وضاحت دوسرے سبق میں کر لیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔